بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور کبوتری کے بچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے اپنے بچوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئی اور اپنے بچوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ماں کی ممتا کا ایک عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا بہت بڑا طبیب اور عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا کیا فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ تک جالینوس اس سوچ میں مبتلا رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بھی بہت بڑا طبیب تھا لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے طبیبوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جالینوس نے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور دوائی بنا کر رکھ دی تھی، اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا عظیم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف میل تھا۔ ایک دن ایک زندیق ان کے پہلو میں بیٹھا شیخیاں بگار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے اور اس کا کوئی خالق
نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا کہ علی بن میثم بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی، انہیں بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر وزیر نے کہا کہ آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے ہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی بنا ملاح کے چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی دریا میں مسافروں کو لے کر چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مختلف مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس نے آ کر مجھے آپ کے محل کے سامنے اتارا تو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو چیخ کر کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے کوئی احمق انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس میں عقل و فہم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ تو زندیق نے کہا، جناب اس سے بڑھ کر اور کیا احمق والی بات ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی خود بخود بغیر کسی ملاح کے چل آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹ پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جمادات کی ایک شکل ہے۔ اس میں نہ تو روح ہے اور نہ عقل ہے اور نہ ہی احساس ہے۔ آخر ایک کشتی سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے؟ علی بن میثم نے فرمایا، وزیر، احمق میں نہیں ہوں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدا را مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے، اور وہ مسلسل لگی بندھی حرکت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ کشتی تو ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی؟ آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک و مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور آئندہ ایسی معلوماتی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔